السلام علیکم. ٹاپ اسٹوری ٹیلی ویژن کی جانب سے میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ قریشی. امید کرتے ہو آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک بار پھر موجود ہے آپ کی خدمت میں ایک مجبور بہن کے ساتھ. ان کی جو بھی کہانی ہے یہ جانتے ہیں ان کی زبانی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا. جی کیا مجبوری بنی کہ آپ میڈیا کے سامنے آئیں؟ دل تو نہیں کرتا کسی کا بھی کہ وہ میڈیا کے سامنے ہے. میں بہت مجبور ہو کر تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ لوگوں سے ہیلپ لوں. اور میں آپ کے آفس آئی، کسی نے مجھے بتایا تھا. تو جو میرے ہسبینڈ تھے، میری شادی کو جو ہے وہ 3.5 سال ہو گئے تھے اور میرے گھر اولاد نہیں تھی. اور جب انہیں پتا چلا کہ مجھ میں ہی خامیاں تو پھر انہوں نے مجھے ٹارچر کرنا اسٹارٹ کر دیا. مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اور پھر تنگ آ کر میں اپنی بہن سے بات شیئر کی اور پھر میں نے کھلا لیا ان سے. اور اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں. تو کسی نے مجھے بتایا تھا آپ کا، اس لیے میں آپ کے آفس آئی. تو شادی کو آپ کی جو ہے کتنا سال ہوا، کتنے سال ہو گئے تھے؟ 3.5 سال ہو گئے تھے میری شادی کو. تو ابھی کھلا لیا ہے جو آپ نے، اس کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 1 سال ہو گیا اس کو. 1 سال ہو گیا. جی تو آپ کی اولاد نہیں ہوئی تو آپ نے جب ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو پھر تو اس میں یہی ہے نا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی اور مجھ میں ہی خامی تھی. اس کی وجہ سے میرے ہسبینڈ نے مجھے مارنا شروع کر دیا. مجھے ٹارچر کیا کہ میں ان سے کھلا لے لوں، کیونکہ ڈیورس میں بہت ساری شرائط تھی حق مہر کی جو وہ پوری نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اس نے مجھے ٹارچر کیا کہ میں خود ہی کھلا لے لوں. پھر میں نے تنگ آ کر اپنی بہن سے بات کی اور پھر اب 1 سال ہو گیا میں اپنی بہن کے ساتھ رہتی ہوں. تو شادی کے کتنے ٹائم بعد پتہ لگا تھا کہ آپ اولاد نہیں دے سکتی؟ 1 1.5 سال کے بعد. 1 1.5 سال کے بعد پتہ لگا تھا. تو ابھی آپ کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ کہیں جاب کر رہی ہیں؟ میں ٹیچنگ کر رہی ہوں پرائیویٹ اسکول میں. تو وہاں پہ کتنی سیلری ہے؟ میری 8,000 سیلری ہے. تو بہن کے پاس رہتی ہیں، ان کا اپنا گھر ہے؟ نہیں، وہ ان کا رینٹ کا گھر ہے. وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے؟ میریڈ ہے. ان کے ہسبینڈ وہ تو خود مزدور ہیں، اس لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں. اس لیے میں آپ کے پاس آئی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. صحیح. تو آپ کی ایج کتنی ہے؟ 21. 21 آپ کی ایج ہے. جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ حیات ہیں؟ نہیں، میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. صحیح. تو شرائط کیا تھی ایسی جس وجہ سے وہ آپ کو نہیں ڈیورس دینا چاہ رہے تھے؟ حق مہر تھا، زیادہ تھا حق مہر جو وہ پے نہیں کر سکتا تھا آئی تھنک، جس کی وجہ سے اس نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ میں نے اسے خود ہی مجبور ہو کر کھلا لے لیا. تو آگے آپ پھر کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. کیسا مرد چاہیے آپ کو؟ ایسا مرد ہو جو مجھ پہ تشدد نہ کرے. کیا مجھے اس خامی کا مجھے طنز نہ کرے اس بات پہ کہ میں اس کو اولاد نہیں دے سکتی. کیونکہ میں نے چھپایا تو نہیں ہے کہ میں اولاد دے سکتی ہوں یا کچھ، کیونکہ مجھ میں ہی خامیاں، اس میں کیا ہی کر سکتی ہوں. صحیح. تو ہمارے پاس جو رشتے ہوتے ہیں وہ سیکنڈ میرڈ بھی کرتے ہیں، تیسری بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کافی بڑی ایج کے ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ کو مسئلہ تو نہیں ہے کوئی؟ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ تیسری شادی کرتا ہے، دوسری شادی کرتے ہیں یا وہ ایج میں مجھ سے زیادہ ہوتے ہیں. اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. بس مجھ پہ تشدد نہ کریں اور مجھے اس بات سے طنز نہ کریں کہ میں کبھی اولاد نہیں دے سکتی. تو آپ کے ہسبینڈ آپ پہ تشدد کرتے تھے تو آپ نے کوئی رپورٹ وغیرہ نہیں ان پہ کروائی؟ نہیں، کیونکہ میں کس کے اس پہ کرواتی، کیونکہ میرے پیرنٹس تو تھے نہیں اور میری بہن خود جو ہے وہ میریڈ ہے، اس کی اپنی فیملی ہے. میں کوئی تھا ہی نہیں جس کے کوئی سپورٹ ہی نہیں تھی جس کے اس پہ میں اس کے اوپر کوئی کرتی کچھ بھی اس کے خلاف. تو جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب سے مار پیٹ کرتے تھے؟ جب انہیں پتا چلا نا کہ میں اولاد نہیں دے سکتی انہیں، تو انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا اسٹارٹ کر دیا. رات بھر گھر نہیں آتے تھے، کتنے کتنے دن تک گھر نہیں آتے تھے. صحیح. تو ابھی ہم اگر آپ سے رابطہ وغیرہ کروانا چاہیں کسی کا تو آپ کے پاس کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ کانٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے میرے پاس. اور کوئی ایسا انسان ہو جو مجھے سمجھ سکے، جو مجھے عزت سے اپنا سکے. تو آپ کو ہمارے آفس کا کیسے پتہ لگا تھا؟ مجھے کسی نے بتایا تھا آپ کے آفس کا، اس لیے میں آپ کے پاس آئی بہت مجبور ہو کر. کہاں سے آئی ہیں آپ؟ لاہور سے ہی آئی ہوں. صحیح. جی ناظرین، آپ ان کی داستان سن رہے ہیں. تو جو ان سے شادی کرنا چاہتا ہے یا نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا پرسنل کوئی بھی نمبر نہیں ہے، ہمارے تھرو ہی ان سے بات ہو سکتی ہے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ہیلپ کرتے ہیں یا جو نہیں کرتے، آپ ان دونوں کے بارے میں کیا رائے دیں گی؟ ان کو چاہیے کہ ہم جیسے لوگوں کی جو ہے وہ کریں، اور جو لوگ نہیں کرتے اللہ جی ان کو ہدایت دیں تاکہ وہ ہم جیسے لوگوں کی ہیلپ کریں.
اور کچھ آپ کے دل میں ہو آپ کہنا چاہتی ہیں؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا مرد چاہیے جو مجھے عزت سے رکھ سکے، مجھے عزت سے اپنا سکے اور مجھ پہ تشدد نہ کرے کچھ بھی ایسا۔ اور آپ کو اگر کوئی آؤٹ آف کنٹری بلائے تو آپ وہاں چلی جائیں گی؟ میں آؤٹ آف کنٹری بھی چلی جاؤں گی، اور مجھے ایج سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی کیا ایج ہے، یا وہ دوسری تیسری شادی کر رہے ہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی ناظرین، آپ نے ان کی یہ داستان سنی ہے، یہ اولاد نہیں دے سکتی، اب جو بھی ان سے شادی کرنا چاہتا ہے، بے شک دوسری کرنا چاہتا ہے، تیسری یا خفیہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی راضی ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ کے دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، بے فضول نہیں تنگ کیجیے گا۔ جو ریئل میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہے یا ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کرے، اور کالز وغیرہ بے فضول نہ کیا کریں، صرف وائس کر دیا کریں، آپ کو رپلائی مل جائے گا۔ فی الحال مجھے ان کے ساتھ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔